ایک طوائف جس کا نام ڈیزرٹ روز تھا، ایک روز اس نے بھیس بدلا، مردانہ لباس پہنا اور مسجد جا پہنچی۔ ٹرکش رائٹر ایلف شفق اپنی کتاب The 40 Rules of Love میں یہ واقعہ کوٹ کرتی ہیں۔ آپ لکھتی ہیں کہ مولانا رومی سرکار کا شعرا جب دور دراز علاقوں تک پھیل گیا تو دور دراز دیہاتوں سے لوگ مولانا رومی سرکار کا واز سننے آیا کرتے تھے۔ اس طوائف نے جب یہ سنا تو اس نے دل میں خواہش پیدا کی کہ یہ بھی مولانا رومی سرکار کا واز سننے جائے، لیکن اس نے جانے کے لیے تدبیر یہ سوچی کہ بھیس بدلا، مردانہ لباس پہنا اور مسجد جا پہنچی۔ اسی اثناء میں ابھی وہ مردوں کے ہجوم کے درمیان بیٹھی ہی تھی کہ ایک پرانے گاہک نے اسے پہچان لیا۔ اس نے طوائف کا شور مچا دیا، سارا ہجوم آگ بگولا ہو کر اس طوائف کے پیچھے ہو لیا۔ وہ طوائف بھاگتی ہوئی مسجد سے باہر نکل آئی اور ہجوم اس پر جھپٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ غضبناک ہجوم اس طوائف کو جان سے مار دیتا، پیچھے سے ایک درویش نمودار ہوئے اور زوردار آواز میں کہا کہ رکو، ٹھہر جاؤ۔ سارا مجمع جامد و ساکت ہوا، سب کی نظریں درویش پر لگ گئی۔ درویش نے کہا کتنے شرم کی بات ہے کہ تم 30 لوگ ایک عورت پہ حملہ آور ہو، کیا یہ ناانصافی نہیں؟ تو مجمع میں سے کسی نے کہا کہ آپ نہیں جانتے یہ ایک طوائف ہے، بھلا طوائف کا مسجد میں کیا کام؟ اس پر درویش نے کہا کیا اس کا صرف یہی جرم ہے کہ یہ مسجد میں آئی؟ تو اس پر مجمع میں سے کسی نے کہا کہ یہ ہمارا ایمان خراب کرنے آئی تھی۔ اس نے مردانہ لباس پہنا اس لیے کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ کسی نے کہا کہ مارو مارو، سارے طوائف کے نعرے لگا رہے تھے۔ طوائف یہی سوچ رہی تھی کہ آج یہ لوگ مجھے یہی زندہ گاڑ دیں گے۔ جب کسی نے یہ کہا کہ چلو اسے جان سے مار دیتے ہیں، اس بات نے تو درویش کو اور غضبناک کر دیا۔ درویش نے کہا کیا تم لوگ واقعی اسے جان سے مارنا چاہتے ہو یا پھر اسے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر درویش نے طوائف کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ ڈیزرٹ روز نامی طوائف ایسے درویش کے پیچھے چھپ گئی جیسے ایک معصوم بچی خطرے کو بھانپ کر اپنے ماں کے آنچل میں چھپ جاتی ہے۔ اسی دوران مجمع میں سے کسی بڑے سردار نے کہا کہ درویش تم اس علاقے میں نئے آئے ہو، تم نہیں جانتے تم کتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہو، چپ کر کے اس طوائف کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس پر درویش کے چہرے پر اطمینان تھا اور کہنے لگا کیا تم لوگ واقعی خدا کی عبادت کے لیے آئے تھے؟ اگر تم واقعی خدا کی عبادت میں مشغول تھے تو پھر تم نے اس عورت کو کیسے پہچان لیا؟ کیا عبادت کے دوران کوئی دوسرا بھی اس قدر اہم ہو سکتا ہے کہ عبادت کے دوران آپ اسے تکتے رہیں؟ یہ عورت کا بھیس بدلنا بھی تم نے پہچان لیا۔ حق تو یہ تھا کہ یہ اگر کپڑے اتار کر بھی آتی تو تم اس کی جانب ہرگز نہ دیکھتے اگر تم اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھے۔ اب اس عورت کی جان چھوڑو اور اس پر ظلم کرنا بند کرو، اس سے بہتر ہے جا کر تم مولانا رومی کا واز سنو، وہ اس کام سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد مجمع کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے مجمع جھٹ گیا۔ جب اس طوائف کے ہوش ٹھکانے آئے تو کہنے لگی کہ درویش میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، آج آپ نے میری جان بچا لی۔ تو اس پر درویش نے کہا کہ ہم سب رب کے شکر گزار ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کے شکر گزار نہیں۔ 800 سال قبل اس غضبناک ہجوم سے ڈیزرٹ روز نامی طوائف کی جان بچانے والے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا مزار ترکی کے شہر کونیا میں مولانا رومی سرکار کے مزار سے کچھ ہی دور فاصلے پر واقع ہے۔ مجھ ناچیز کو ان کے دربار پر حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ آسانی حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔